کچھ سال پہلے بہت ٹرینڈنگ میں یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں پھر بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے، اگر اجازت ہو تو آپ جیل کیوں گئے تھے؟ یہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب ہیں، جو اپنے خطابت اپنے علم کے ذریعے جو ہے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ ان سے ایک رپورٹر یعنی ایک عالم دین جو ہے پوچھتے ہیں کہ تم جیل کیوں گئے تھے۔ اس ویڈیو کو آپ کو مکمل دیکھ کر کے جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ہم سے جڑ جاؤ، اور اس ویڈیو کو پوری دیکھ کر کے جانا کہ آخر مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ جیل کے اندر کیوں گئے تھے، کیا وجہ آئی تھی کہ انہیں جیل کے اندر جانا پڑا۔ اور جو ہے ویڈیو کو دیکھ کر کے سن کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کر کے جائیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ایک جید عالم ہیں، ایک بہترین عالم ہیں، آپ نے ان کی خطابت سنی ہوگی۔ اپنے خطابت کے ایک سکہ جمع کے انہوں نے رکھا ہے۔ آئیے زیادہ بات نہ کر کے جو ہے ہم آپ کو مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ کا وہ ویڈیو مکمل دکھاتے ہیں، جس میں عالم دین پوچھتے ہیں مفتی غلام جیلانی صاحب سے کہ آپ جیل کیوں گئے تھے، تو وہ انہیں جواب دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دینا اور ہمارا سپورٹ لازمی کر دینا۔ ویڈیو آپ کے سامنے۔ کچھ سال پہلے بہت ٹرینڈنگ میں یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں پھر بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے، اگر اجازت ہو تو آپ جیل کیوں گئے تھے؟ یہ بہت سے لوگوں میں وہم ہے کہ آخر کس وجہ سے جیل گئے تھے۔ بہت سے لوگ الزامات پہ لگائے تھے، بہت ساری چیزیں سامنے آئی بھی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ تو آپ ان کی وضاحت کر دیں کہ آپ کس وجہ سے جیل گئے تھے۔ بہت پرانا ایک شعر ہے، جی، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، جی، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ مخالفین نے پوری طاقت لگائی زمیں بوز کرنے کی، زمیں دوز کرنے کی، مگر والذین اوتوا العلم درجات وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ خیر کا ارادہ فرمائے تو کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل، بے شک۔ ہم جو یہ جیل گئے تھے اس کی سب سے بنیادی وجہ ہے سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنا، یعنی دوسری شادی۔ دوسری شادی، 4 شادی کی اجازت ہے۔ جی بالکل۔ کئی ملکوں نے دوسری شادی پر پابندی لگا دی، جی جی بالکل، لیکن لیونگ ریلیشن شپ کو الاؤ کر دیا، گرل فرینڈ کو رکھنا الاؤ کر دیا۔ میں اسی جیل کی بات بتاؤں جس جیل میں میں تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیوں آئے، میں نے کہا دوسری شادی کیا تھا اور دوسری والی نے جیل بھیج دیا۔ تو بولے نہیں کرنا چاہیے یار، بولے 1000-2000 میں تو لڑکیاں مل جاتی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں نے اس سے کہا، بہت بڑا آدمی تھا، میں نے اس سے کہا آپ کی گرل فرینڈ کتنی ہے؟ اب صاحب آپ کو حیرت ہوگی، اس نے کہا 99 گرل فرینڈ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، معاذ اللہ۔ اور سب سے فرسٹ پرائیورٹی بیوی کو دیتا ہوں، لیکن گرل فرینڈ 99 ہے، سب کو الگ الگ ٹائم دیتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا ایک بھی گرل فرینڈ بنانا حرام ہے، لیکن 4 شادی کرنا جائز ہے، اور بحث کیا میں نے اس سے۔ تو اصل وجہ تو یہ تھی۔ اب فروعیات میں ہماری بیوی میں اختلاف ہوا، شروع میں اس نے پیسے کی ڈیمانڈ کی، جب ہم نے نہیں دیا تو معاملہ بڑھتا گیا، پھر وہ سوسائڈ کرنے کے لیے گئی۔ تو مجھے لگا کہ میری وجہ سے اگر بچے کے، میری بیوی پریگننٹ بھی تھی، میری وجہ سے اگر میری بیوی اور میرا بچہ مر جائیں گے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو میکے چھوڑ دیتا ہوں۔ میکے چھوڑا، اس نے اٹھا کے بولی لانے کے لیے، میں لایا نہیں، اس نے اٹھا کے کیس کر دیا۔ اس وجہ سے، اور کیس بہت بھیانک 376 دھارا لگا دی اس نے، کیونکہ 376 کے بغیر پولیس اٹھاتی نہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑا میں پولیس تھوڑی ہاتھ ڈالتی۔ میاں بیوی کے جب یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ آپ کی بیوی ہیں تو 376 کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کہ بیوی آپ کو پروف کرنا پڑے گا کورٹ میں، اور ہم نے شریعت کے حساب سے نکاح کیا تھا، اور شریعت میں ایجاب و قبول 2 گواہ کے سامنے ہو اتنا کافی ہے۔ تو ہم نے کاغذ پہ لکھا پڑھی کی تھی، اور وہ کاغذ خود میری بیوی کے پاس تھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے آپ کو کاغذ نہیں دیا، جو گواہ تھے 2 اس کا بھی نام ڈال دیا اکیوزڈ میں۔ میں وہی تو سوچ رہا ہوں کہ 376 تو اس کو لگے گا نا جنہوں نے شادی نہیں کی۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارے پاس ڈاکومنٹ جو تھا وہ لے کے چلی گئی، میری وائف چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے
पुलिस ने एक्शन लिया और हम शौक से, हमने कोई रिएक्शन भी नहीं किया। पुलिस आई, मैंने बात की, मैंने कहा चलिए, और वो अल्लाह का शुक्र है कोर्ट ने बरी भी कर दिया। और उसने पॉइंट डाला उसमें, कोर्ट ने, हाई कोर्ट के जज ने, कि मामला 2021 का है, केस हो रहा है 2023 में, मामला खंडवा का है, केस हो रहा है कर्नाटक में, बोथ आर वीक पॉइंट्स फॉर केस। ये हुआ था। फिर वो अच्छा हुआ, जाने से हमने 3 लोगों को कलमा पढ़ाया और 2 किताबें लिखी। सुभान अल्लाह। तहज्जुद शायद ही कभी छोड़ा होगा मैंने। कितने महीने रहे हम जैसे? 9 महीने रहा मैं। अल्लाह। डेली 6 घंटा कुरान शरीफ पढ़ता था, डेली 6 तो घंटा। कहाँ पे आप कौन से जेल में थे? कर्नाटक। कर्नाटक का जेल में। डेली 6 घंटा पढ़ता था, लोगों को मसाइल बताता था, लोगों को तामीर अदब पढ़ाया, अनवार शरीयत पढ़ाया। अच्छा, वहां भी बहस चालू थी, वहां भी मसला के आला हजरत की खातिर डिबेट करता था। क्या बात है। एक कलाम भी लिखा था गुलजार मियाँ की शान में, माशाल्लाह। तो बुजुर्गाने दिन की सुन्नत भी हो गई जी। इमाम अहमद बिन हम्बल 28 महीने जेल में रहे, शमसुल अइम्मत सरखसी 12 साल जेल में रहे, इमाम आजम का इंतकाल जेल में हुआ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत 8 बार जेल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बुजुर्गाने